الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، جو انسان صبح فجر کی نماز کے وقت اٹھتا ہے تو اسے ہر طرح کے فائدے ملتے ہیں۔ دنیا کے فائدے، اس کے جسم کا فائدہ، اس کے دماغ کا فائدہ، روحانی فائدے، جسمانی فائدے، غرض یہ کہ ہر قسم کے فائدے اسے ملتے ہیں اور آخرت کے فائدے تو ضرور ہی ملیں گے۔ کچھ ایسے فائدے جو اللہ کے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائے، اپنی امت کے لیے بیان فرمائے، تاکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت نماز فجر کی پابندی کرے۔ اکثر لوگ اس نماز کی پابندی نہیں کرتے، ساری نمازیں پڑھ لیں گے، چاروں نمازیں پڑھ لیں گے، لیکن فجر کی نماز چھوڑ دیں گے۔ اب کچھ لوگ شکایت کریں گے کہ ہم فجر کی نماز کیسے پڑھیں، ہماری تو آنکھ ہی نہیں کھلتی۔ تو اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ جو ہم رات کو 2-3 بجے سوئیں گے تو 5 بجے کیسے آنکھ کھلے گی؟ رات کو عشاء کی نماز پڑھ کر جلدی سو جائیں، جتنے بھی کام ہیں وہ پہلے ہی ختم کر لیں، اپنے آپ کو جلدی فارغ کر لیں، اور پھر پکا ارادہ ہو دل میں اور کوشش بھی ہو، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی فجر کے وقت آنکھ نہ کھلے، ضرور کھلے گی۔ اب آپ جب رات کو جلدی سوئیں گے اور صبح وقت پر اٹھنے کے لیے الارم لگائیں گے تو آپ یقیناً فجر کی نماز کے لیے بآسانی اٹھ سکتے ہیں۔ تو چلیے دوستو، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ فجر کی نماز کے کون کون سے فائدے ہیں۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ لگے بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کر لیجیے گا، تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ تو چلیے دوستو، شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو۔ پیارے دوستو، نماز فجر کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک فائدہ یہ بتایا، فرمایا کہ جس آدمی نے 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھ لی، ایک فجر کی نماز اور ایک عصر کی نماز، تو فرمایا کہ وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ ہر مسلمان کو یہ فکر ہوتی ہے کہ آخرت میں نہ جانے میرا کیا بنے گا، مجھے جنت ملے گی یا جہنم ملے گی۔ تو اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا رہے ہیں کہ فجر کی نماز پڑھو، عصر کی نماز پڑھو، تم جنت میں جاؤ گے۔ تو پھر ہمارے پاس کون سا بہانہ رہ جاتا ہے؟ پھر بھی ہم اگر فجر کی نماز نہ پڑھیں تو اس میں ہماری ہی کمزوری ہے۔ اللہ نے اور اللہ کے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو سب کچھ بتا دیا، کامیابی کا راستہ، ناکامی کا راستہ، کہ یہ کامیابی کا راستہ ہے اور یہ ناکامی کا راستہ ہے۔ اس راستے پر چلو گے تو جنت ملے گی اور دوسرے راستے پر چلو گے تو جہنم ملے گی۔ دونوں راستے واضح ہیں۔ اب انسان جس راستے پر چلنا چاہے، جس راستے کو چننا چاہے وہ چن سکتا ہے، اس راستے کو اختیار کر سکتا ہے۔ تو ایک فائدہ تو فجر کی نماز کا یہ ہے کہ فجر کی نماز کی پابندی کرنے والا انسان جنت میں داخل ہوگا۔ اور اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا فائدہ یہ بتایا، فرمایا کہ جس آدمی نے صبح کی نماز پڑھ لی، یعنی فجر کی نماز پڑھ لی، تو وہ انسان اللہ کی ذمہ داری میں آ گیا، اللہ کے ذمہ آ گیا۔ یہ نہیں فرمایا کہ کسی حکمران کی ذمہ داری میں آ گیا، کسی بڑے کی ذمہ داری میں آ گیا، کسی طاقت والے کی ذمہ داری میں آ گیا، بلکہ اللہ کی ذمہ داری میں آ گیا۔ اب اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ اس کے دن کے سارے کام آسان کر دے گا، اس کو مشکلات سے نکال لے گا۔ اس نماز کا تیسرا فائدہ یہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی تو یہ ایسے ہے کہ جیسے اس نے آدھی رات کھڑے ہو کر نماز پڑھی ہو۔ اور جس آدمی نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی، اس کی پابندی کی، تو یہ ایسے ہے کہ جیسے اس شخص نے پوری رات کھڑے ہو کر نماز پڑھی ہو۔ اگر ایک بندہ عشاء کی نماز پڑھ لے اور سو جائے، پھر فجر کی نماز کی پابندی کے ساتھ پڑھے، تو درمیان کا جتنا وقت ہوتا ہے وہ سارا ثواب سے بھر جاتا ہے، مفت کا ثواب ملتا ہے۔ فجر کی نماز کا ایک اور فائدہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے اندھیرے میں جو لوگ کثرت سے مسجدوں کی طرف جاتے ہیں، ان لوگوں کو قیامت کے دن کامل نور کی خوشخبری سنا دو۔
ان کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔ فجر کی نماز کے لیے انسان نکلتا ہے، اندھیرا ہوتا ہے، یہ اندھیرے والی نمازیں بہت مشکل ہوتی ہیں، لیکن انسان قربانی دیتا ہے، وضو کرتا ہے، جا کر نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندھیروں کے بدلے قیامت کے دن اسے روشنی عطا کرے گا، اور قیامت کے دن جس آدمی کو نور مل گیا اس کے لیے کامیابیوں کے دروازے کھل جائیں گے، اس کے لیے اللہ کی رضا کے دروازے کھل جائیں گے۔ فجر کی نماز کا ایک اور فائدہ کہ جو شخص فجر کی نماز کی پابندی کرے گا اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں یعنی فجر کے وقت میں برکت دے دے۔ جو شخص فجر کی نماز کے لیے اٹھے گا، اٹھ کر نماز ادا کرے گا، اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا لگ گئی، اس کے لیے پھر برکت تو لازمی ہے۔ ہمارے دن میں برکت کیوں نہیں ہوتی؟ ہمارے کاروبار میں برکت کیوں نہیں ہوتی؟ دن کو ہم کئی طرح کے کام کرتے ہیں لیکن ادھورے رہ جاتے ہیں، مزہ اور سکون نہیں ہوتا کام کرنے میں، تو یہی بے برکتی ہے۔ فجر کی نماز ادا کرو، پھر کام شروع کرو، دیکھو کیسے برکتیں ملتی ہیں۔ اس نماز کے فائدوں میں سے ایک یہ ہے کہ جو شخص اس نماز کی پابندی کرتا ہے، فجر کی سنتیں پڑھتا ہے، اس کے 2 فرض پڑھتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی 2 رکعت سنت دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے ان سب سے بہتر ہے۔ ایک انسان نے فجر کی نماز پڑھ لی تو وہ یہ سمجھ لے کہ اس کو سب کچھ مل گیا، دنیا اس کے سامنے کچھ بھی نہیں، یہ دنیا ختم ہو جائے گی لیکن اس کی پڑھی ہوئی نماز کا ثواب کبھی ختم نہیں ہوگا، قیامت کے دن اس کے کام آئے گا۔ یہ نماز اللہ کے دربار میں بتائے گی، اس کی سفارش کرے گی، نامہ اعمال میں اس کی نیکیاں بڑھائے گی، قیامت کے دن اس کے لیے کامیابی کے دروازے کھولے گی۔ یہ سب کچھ فجر کی نماز سے ملے گا۔ فجر کی نماز کا آخری فائدہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر آپ فجر کی نماز ادا کریں گے تو یہ یاد رکھیں کہ فجر کی نماز کے وقت فرشتے آتے ہیں، انسان کو دیکھتے ہیں کہ فلاں انسان کیا کر رہا ہے، کوئی انسان سو رہا ہے یا نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے یا نیند کے مزے لے رہا ہے، غافل ہے یا عبادت کرنے والا ہے۔ جب فرشتے آ کر دیکھیں گے، آپ کو دیکھیں گے کہ آپ فجر کی نماز ادا کر رہے ہیں تو وہ جا کر اللہ کو بتائیں گے۔ حالانکہ اللہ تو سب کچھ جانتا ہے لیکن اس نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں کہ میرے بندے کو دیکھو کہ کون کیا کر رہا ہے، تو وہ جا کر اللہ تعالیٰ کو بتاتے ہیں کہ اے اللہ ہم تیرے بندے کے پاس سے اس حال میں آئے کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ تو دیکھو دوستو کتنے بڑے بڑے فائدے ہیں، فرشتے آپ کے بارے میں بتائیں گے، آپ کا چرچا آسمانوں میں ہوگا، تو اس لیے اس نماز کی پابندی کریں۔ اللہ پاک نماز کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھنا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے صبح ہونے کے شکر میں 2 رکعتیں ادا کی تو یہ نماز فجر ہو گئی۔ نماز فجر کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں نے تورات کے کسی جگہ پر پڑھا کہ اللہ فرماتا ہے اے موسیٰ فجر کی 2 رکعت احمد اور اس کی امت ادا کرے گی، جو انہیں پڑھے گا اس دن رات کے سارے گناہ اس کے بخش دوں گا، وہ میرے ذمہ ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز کی جتنی حفاظت فرماتے کسی اور نماز کی نہیں کرتے۔ ایک صاحب نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی عمل ارشاد فرمائیے کہ اللہ پاک مجھے اس سے نفع دے۔ فرمایا فجر کی دونوں رکعتوں کو لازم کر لو، ان میں بڑی فضیلت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فجر کی 2 رکعتیں دنیا و مافیا سے بہتر ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ابو داؤد شریف میں مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فجر کی سنتیں نہ چھوڑو اگرچہ تم پر دشمنوں کے گھوڑے آ پڑے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان احادیث مبارکہ اور فرمان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فجر کی نماز کی کتنی اہمیت اور اس کی کتنی فضیلت ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رات کو جلدی سو کر صبح کو فجر کی نماز کا اہتمام کریں تاکہ ہم
اللہ کے ذمے ہو جائیں اور رات بھر جو ہم نے پرسکون نیند لی ہے اللہ تعالی ہمارا سونا بھی عبادت میں لکھ دے۔ اس سے بڑی خوش قسمتی اور کیا ہو سکتی ہے؟ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔